اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں ہم سے دو سوال پوچھے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں ڈھسا دے اور زمین یکا یک لرزنے لگے، زمین حرکت کرنے لگے؟ تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا پھر کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا میرا خبردار کرنا کیسا تھا، تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ہم سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، کوئی گناہ کر رہے ہوں، تو ہم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں اللہ سے؟ کیسے ہم سیکیور یا سیف فیل کر سکتے ہیں اللہ سے کہ وہ اچانک سے ہمیں زمین میں ڈھسا دے اور زمین لرزنے لگ جائے اسی حالت میں جب ہم گناہ کر رہے ہوں، یا پھر اللہ ہمارے اوپر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا اللہ کا خبردار کرنا کیسا تھا۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے ہم کیسا اتنا لائٹلی لے سکتے ہیں اللہ کو کہ گانے سن رہے ہوتے ہیں گاڑی میں یا پھر کوئی بھی حرام ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں ڈھسا دے، پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا تھا۔ ابھی حال ہی میں ہم جانتے ہیں کہ موروکو اور ٹرکی میں زلزلے آئے تھے، تو ٹرکی کے زلزلے میں جو لوگ سروائیو کر گئے تھے ان لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ آدھی رات میں جیسے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی موبائل یوز کر رہا ہے، کوئی سونے کی کوشش کر رہا ہے، ود ان سیکنڈز ایسا ہوا زمین ہلنے لگی، پوری عمارت نیچے، اور وہ پھر ملبے کے نیچے دب گئے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ ہم کیسے سیف یا سیکیور فیل کر سکتے ہیں، یا کیسے ہم بے خوف ہو سکتے ہیں اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ہی پکڑتا ہے اور ہمیں سزا دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جو لوگ گزرے ہیں ان کا ذکر کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، آخر کار ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی، یعنی قوم عاد ہو گئی یا لوط علیہ السلام کی قوم ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ پکڑا، کسی کو ایک چنگار نے آ پکڑا، یعنی کہ قوم ثمود ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کسی کو ہم نے زمین میں ڈھسا دیا، یعنی کہ قارون کو اس کے خزانے اور محل کے ساتھ زمین میں ڈھسا دیا تھا اللہ نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو غرق کر دیا، یعنی ڈبا دیا پانی میں، یعنی فرعون اور اس کے جو لوگ تھے، حمان۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتا ہے اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کے سبب اللہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اور ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا ہر کہنا، اس کی ہر بات ماننی چاہیے، اور یہی ہماری زندگی کا پرپس ہے، مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اس کی ہر بات مانیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے رسول بھیجا انہی میں سے جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ڈرتے نہیں ہو اس سے؟ اور یہی میں نے بات شروع کی تھی کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ وہ تمہیں زمین میں ڈھسا دے،
یا پھر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے تم پر. تو ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لے.